علی بھی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جن احادیث میں وارد ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا کے تمام خنزیر قتل کر دیے جائیں گے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیا بے مقصد پیدا فرمایا ہے؟ اگر ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے ما خلقت ھذا باطلا۔ بڑی لمبی انجینئرنگ کی تھی جی۔ یہ بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ زمین و آسمان میں تفرق جو ہے وہ تفکر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ با مقصد ہیں۔ اور سب سے بڑی کریشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی وہ انسان ہے، لیکن باقی بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں۔ ان کو کیٹاگوریکلی چیزوں کو کرنا سرکمسٹانسز کو دیکھ کے یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے سیدہ عائشہ کے 5 عقائد، اس میں نے بتایا کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی حدیث سن کے غلطی لگ جاتی تھی کسی معاملے کے اندر، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے فقیہ صحابی ہیں جی ٹھیک ہے جی، یعنی امت میں دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت ابوبکر کے بعد، کچھ چھوٹے بندے ہیں لیکن ان کو کتنی بڑی غلطی لگی کہ وہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے کہ جب میت کے اوپر لوگ روتے ہیں نا تو جو لواحقین رو رہے ہوتے ہیں نا ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر ابن خطاب پہ بھی رحم فرمایا، اس کے بیٹے عبداللہ بن عمر پہ بھی جو یہ روایت بیان کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیچھے لوگ مرثیے پڑھ رہے ہوں ایک بندے کے اوپر، اس بندے کو وہاں پہ عذاب دیا جا رہا ہو ان کے مرثیہ پڑھنے کے اوپر؟ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ پچھلے تو رو رہے ہوتے ہیں حالانکہ میت کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ رو رو کے تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑے پہنچے بزرگ سن کنے خدا ترسن، حالانکہ انہوں نے او کرتوت کیتے ہوندے نے کہ عذاب بھگت رہے ہوندے نے۔ یہاں پہ بھی جب کوئی بڑا بندہ مر جاتا ہے تو کتنے تعریفی کلمات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ان کے کرتوتوں کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ تو اپنی طرف سے لوگوں کی بزرگی کلیم کیے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر کو بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ تو اگر حضرت عمر کو غلطی لگ سکتی ہے، ایک جو بخاری میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت عمر نے تلوار نکال دی، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، یہ چھوٹی غلطی ہے؟ یہ چیزیں اس بات پر گواہی ہیں کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت بکر نے ان کو ڈانٹ کے بٹھایا۔ باقی اب اس سوال کی طرف واپس آئیں کہ خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ دنیا کے خنزیر ختم کر دیں گے، ورنہ قرآن پاک میں یہ آیت لکھی ہوتی کہ جتنے خنزیر ہیں مسلمان ان کو قتل کریں اور شہادت کے رتبے تک پہنچ جائیں اگر کوئی سینگ مار دے آپ کو۔ یہ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے، آپ پتہ ہے خنزیر یہ اگر ٹکر مار دے بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، بہت طاقتور جانور ہے۔ تو یہ اومنی ورس ہے نا ڈاکٹر صاحب، خنزیر جو اومنی ورس ہے نا، گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے، تو اس لیے قرآن پاک میں کلیئر کیا گیا کہ یہ وہ سبزی خور ہے جو حرام بھی ہے۔ تو یہ خنزیر کو قتل کر دیں گے اس لیے کہ آج بھی آپ کو اگر ٹیمپرڈ فارم میں بھی آپ تورات اور انجیل دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ پگ کا گوشت حرام ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت پگ کا گوشت کرسچنز کھاتے ہیں۔ جس طرح یہاں پہ ہم نے مرغیوں کے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہاں پہ بکریوں کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور پگز کے بھی، ان کا گوشت کھاتے ہیں وہ، اسی لیے آپ ان پہ پھر وہ اثرات بھی دیکھ رہے ہیں شہوت والے اسی وجہ سے۔ اور رشیا میں جب حالات بگڑ گئے تھے آپ کو پتہ ہے کمیونزم کے بعد، تو وہاں مسلمانوں کافر کا اتنا ہی فرق تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کھاتا تھا اور کافر بغیر بسم اللہ کے کھاتے دونوں خنزیر ہی تھے۔ اب دوبارہ یہ جب 7 8 10 11 ملک بنے ہیں آہستہ آہستہ، سعودی عرب نے خیر اس لحاظ سے میں ان کو کریڈٹ دوں گا، انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زبان میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کر کے مسجدوں میں رکھوائے ہیں، جہاں 100 سال تک مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہوں، اذان دینے میں بندی ہو، تو ظاہر ہے 100 سال میں تو ایک پوری جنریشن ختم ہو جاتی ہے نا، لیکن پھر دیکھ لیں ریوائول شروع ہو گیا ہے وہاں پہ، جمعے کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خنزیر والا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسچن اس کو لے کے چل رہے ہیں اور قرب قیامت میں کرسچنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنا ہے، اور کرسچنز نے اسلام قبول کرنا ہے یا پکے کفر پہ جانا ہے، دونوں میں سے ایک چیز انہوں نے اڈاپٹ کرنی ہے۔
حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام پہ میں نے سورہ نساء آل عمران کی آیات سے ثابت کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے کرسچن ان پہ ایمان لے آئیں گے. تو وہ علامتی طور پہ پھر کرسچنز کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہارے عقیدے میرے بارے میں غلط ہیں، صلیب کو توڑیں گے. صلیب ختم، کروسیفکشن ختم. اف دیر از نو کروسیفکشن نو کرسچینٹی. کرسچینٹی سے مراد میں ٹیمپرڈ کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں. عیسائیت ہم بھی پریکٹیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ماننے کا نام عیسائی ہونا ہے تو سارے مسلمان عیسائی ہیں. تو خنزیر کو وہ علامتی طور پر قتل کریں گے، یعنی اس کو قتل کر کے، یعنی اس کو ذبح نہیں کریں گے، یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ کھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ایک خنزیر کو قتل کر کے اناؤنسمنٹ کر دیں گے کہ اس کا گوشت حرام ہے پریکٹیکل. ورنہ اس میں الفاظ ہوتے ہیں کہ دنیا کے سارے خنزیر قتل کر دیں گے. یہ ایک علامتی طور پہ ہوگا. کچھ چیزیں علامتی طور پہ کی جاتی ہیں. اب ہمارا جو تحویل قبلہ یہ بھی علامتی ہے. اگر آپ دیکھا جائے قرآن پاک میں تقریباً 2 رکوع تحویل قبلہ کے حوالے سے آئے ہیں، اور اگر آپ وہ رکوع پڑھ کے دیکھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی نہیں ہے. تم جس طرح بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انہوں نے یہودیوں نے اس کو بڑی ایک گیم بنایا ہوا تھا کہ یہ پہلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتے. اللہ فرمایا یار، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کی وہ حجت نہ تم پہ رہے، کیونکہ اہل کتاب کو پتا تھا کہ ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے. اب ایک ٹکٹ میں وہ 2 مزے کر رہے تھے. اگر یہ قبلہ چینج نہ ہوتا تو وہ آپس میں جمع گوئیاں یہ کرتے تھے کہ دیکھو یہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، تو ابراہیم کا تو قبلہ خانہ کعبہ تھا، تو یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اور جب بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ قبلہ بنا، پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تم تو کہتے تھے ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، تو موسیٰ کا قبلہ تو وہ تھا، تم اب ادھر کیوں آ گئے؟ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ علاج ہی کوئی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کا آغاز جو ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ بے وقوف لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کا علاج صرف یہی ہے جو اللہ نے کیا ہے کہ ان کو بے وقوف لوگ کہہ کے چھوڑ دیا جائے. کیونکہ بے وقوف لوگوں کی آپ کس بات کا جواب دیں گے؟ ایک جواب دیں گے، ہاں اسی لیے گئے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور سر یہ ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو جاہل کوئی ملے علماء سے یا عوام الناس سے تو ان کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. یہ قرآن کا حکم ہے، صرف بات بتائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی کوا سفید ہوتا ہے، کہاں چٹا ہوتا ہے، تو کوے کو میں کالا ثابت کرنے کے لیے صرف کوا دکھا ہی سکتا ہوں نا. قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دکھا سکتا ہوں، وہ پھر بھی کہے کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح یہ اندروں سفید ہے، ادھر تو کوئی علاج نہیں ہے. اندروں ہے وچوں مطلب یہ ہے، اے وچ دا تو کوئی علاج نہیں ہے. دین جو کچھ ہے وہ اپنے ظاہر میں ہے، اور دین کے باطن میں وہی چیز ہے جو ظاہر کو سپورٹ کرتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے باطن میں، دین کے ظاہر کے اندر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت حلال ہے، حرام ہے، اور دین کے باطن میں وہ حلال نکلا ہے. وہ حرام حلال صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں قرآن میں 4 مواقع میں بتا دیا گیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جاتی ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر تم دل میں برا جانتے ہوئے اتنا گوشت کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے. اضطراری کیفیت، اور اس میں دل میں نفرت بھی ہو کہ یہ حرام ہے، بس اتنے کے طور پہ. تو یہاں پہ لوگ یعنی دین کو بدل دیتے ہیں. تو وہ علامتی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام